ایک بات تاکیدی کر دوں، مذاق کو ہم بڑی معمولی چیز سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں. مذاق سب سے پہلی بات جاہلوں کی نشانی ہے. مومن مذاق نہیں کرتے ایک دوسرے سے. دل جوئی الگ چیز ہے. دل جوئی میں مذاق نہیں ہوتا، کسی کا دل نہیں دکھتا. وہ مذاق جس میں کسی کو ذہنی اذیت نہ پہنچے، ٹھیک ہے، مینٹل کوئی ٹراما یا ٹارچر، جسمانی کوئی اذیت نہ پہنچے جسمانی طور سے، اور فائنینشیل کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ اس سے خوش ہو، تو ایسا مذاق جائز ہے. لیکن کسی کو ذہنی تکلیف ہو رہی ہے، بول رہا مت کرو، یا مالی تکلیف ہو رہی ہے جسمانی، تو ایسا مذاق جائز نہیں ہے شریعت میں. یاد رکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے. شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ مذاق ہی مت کرو، لیکن وہ مذاق جو شریعت کے خلاف ہو حرام ہے. یاد رکھیں، بہت سخت حرام ہے، بہت سخت. اس لیے کہ مذاق سے دل ہی نہیں دکھتے ہیں، بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں اور بڑے بڑے فساد صرف مذاق سے شروع ہوئے ہیں. آپ نے تو یہ واقعہ سنے ہوں گے، خون ہو گئے مذاق کی وجہ سے. دو دوستوں نے مذاق کیا اور خون کر دیا آپس میں، بس بات مذاق سے شروع ہوئی، جھگڑا بڑھ گیا آگے. تو مذاق کرنا جاہلوں کی علامت ہے. سب سے پہلے شریعت مذاق کو نہیں، حتیٰ کہ شریعت میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. مذاق کرتے لوگ اور مذاق میں جھوٹ بھی بولتے، مطلب ڈبل گناہ ہی ہے. ایک تو مذاق کرنا، اس میں جھوٹ بولنا. ارے وہ صاحب آئے تھے گر گئے، بعد میں بولتے نہیں ایسی بولا تھا میں نے. ایک تو مذاق، اس میں جھوٹ بھی. پھر تو یہ حرام ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت ہو شخص پر، لعنت ہو شخص پر، لعنت ہو شخص پر. کہا کس پر؟ کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. مذاق ایک تو اور اس پہ جھوٹ بولتا ہے، تو نہیں کرنا چاہیے. تو مذاق اڑانا یہ جاہلوں کی علامت ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. یہ دلوں میں بغض پیدا کرتا ہے، فتنے اور فساد کی جڑ بنتا ہے. اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں، اس سے معاشرہ اور ماحول بیکار ہوتا ہے، ریلیشن شپ بگڑ جاتی ہے. تو لہٰذا مذاق نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ مذاق جو دل جوئی کے لیے ہوتا ہے، اس کو بھی پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے. اس کا بھی دل نہیں دکھتا، ذہن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جسم کو نہیں ہوتی، مال کو نہیں ہوتی. ایسا مذاق جائز ہے. صحابہ کرتے تھے. صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک بار جو ہے کسی صحابہ کوئی جو ہے کھڑے ہوتے، دوسرا صحابی تربوز کھاتا تو اس کے گردن پہ اس کا چھلکا مارتا. وہ بھی خوش ہوتا ہے، چلو تم کو اچھا لگا، یہ بھی خوش ہوتا. کبھی ایک صحابی کچھ کھانا بناتے، ادھر سے لا کے دیجیے، نیچے سے ادھر سے، ٹھیک ہے. تو دوسرا کوئی صحابی ہوتا اور جو ہے وہ کھانا پکاتا، تو ایک صحابی آتا اور وہ کھانا اٹھا کے لے جاتا، دوسرے کھلا دے. دوسرا آگے خوش ہوتا، بولتا اچھا کیا تم نے کھلا دی، اچھا کیا، بہتر کام ہے. تو اس کو بھی ذہنی تکلیف نہیں ہوتی ہے. تو آپ بولیں گے دیکھو صحابہ لوگوں کی ہنڈی لے کے بھاگ جاتے تھے، اب میں بھی تمہارے گھر میں نانخر یا مرنا دیکھ لے کے بھاگ جاؤں گا اور لوگوں کو کھلا دوں گا اور بولوں گا دیکھو صحابہ مذاق کرتے تھے. نہیں، صحابہ کو پسند آتا تھا، وہ ایک دوسرے کو ان کو بالکل، ارے بالکل اچھا کیا تم نے کھلا دیا، میں اور منگا لوں گا، کوئی بات نہیں. آر نہیں تھی کوئی، ان کو جسمانی تکلیف، ذہنی اور مالی تکلیف نہیں پہنچتی تھی. تو لہٰذا ایسا مذاق درست ہے. خود رسول اللہ نے ایسے مذاق کیے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں، تو میں کہوں مذاق حرام ہے تو آپ بولیں گے دیکھو آپ یہاں آگے درس میں انہوں نے مذاق کو بھی حرام کر دیا. اب جتنا تھوڑا بہت دل جوئی تھی وہ بھی ختم ہو. نہیں، شریعت نے اجازت دی، اس کی لمٹس ہے، باؤنڈریز ہے کچھ. جیسا خود رسول اللہ مذاق کرتے تھے. آپ ایک بار جو ہے ایک صحابی تھے، وہ کہ اللہ کے رسول بڑی میری مصیبت ہے، پریشانی ہے، برے حالات ہیں، مجھے ایک اونٹ دے دیجیے آپ. تو کہا ٹھیک ہے، میں تجھے اونٹ کا ایک بچہ دیتا ہوں. تو کہا اللہ کے رسول اب پالنا، بڑا کرنا، سنبھالنا، پھر وہ کام آئیں گا، ابھی ضرورت تو آج ہے. کہا نہیں، پھر بھی میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیجیے، لیکن بہتر ہوتا آپ مجھے اونٹ دیتے ذرا مجھے کام آتا. تو رسول اللہ مسکرائے، حدیث میں آتا آپ کے دانت دکھے اور آپ نے کہا ہر اونٹ کا بچہ ہی رہتا. آپ نے بڑا اونٹ ہی دیا لیکن کیا بولا؟ اونٹ کا بچہ. وہ صحابی کو بھی خوشی ہوئی، رسول اللہ بھی مسکرائے، سب خوش ہوئے کہ دیکھو اونٹ کا بچہ، ہر اونٹ کا بچہ ہے، بڈھا اونٹ بھی اونٹ کا بچہ ہے. دیا اس کو بڑا اونٹ ہی، لیکن کیا کہا؟ اونٹ کا بچہ. وہ سمجھ رہے چھوٹا بچہ. رسول اللہ کا میں کہنا تھا نسلاً اونٹ کا بچہ. ٹھیک ہے، تو سب کو اچھا لگا. نہ اس صحابی کو ذہنی تکلیف ہوئی نہ کوئی. نہیں تو کبھی کیا ہوتا آپ کسی سے مذاق کرتے اور وہ آپ تو چلے جاتے، کئی دنوں تک سوچتا رہتا اس نے بولا ہی کیسا ایسا، اس نے بولا ہی کیسا ایسا، اس کی ہمت ہی کیسا ہوئی. اب یہ مذاق جو رسول اللہ نے کیا، دیکھیے آدمی کتنا خوش ہوگا کہ اللہ کے بندے کیسا مذاق کر دیا میرا، کہ اونٹ کا بچہ اور میں سمجھ رہا چھوٹا اونٹ اور وہ بول رہے بڑا اونٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے مذاق جس میں کوئی آر نہ ہو، تکلیف، کوئی ذہنی تکلیف نہ ہو، جسمانی اذیت نہ ہو، مالی اذیت نہ ہو. یہ ہے. اسی طرح آپ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی ایک دن اور کہا اللہ کے رسول کیا بوڑھے جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں. وہ بوڑھیا تو پریشان ہوگی، کہا ہاتھ سے چھوٹ گیا پورا معاملہ، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. رسول اللہ مسکرا کہا بوڑھے نہیں، لوگ جنت میں جب جائیں گے سب جوان ہو جائیں گے، کہاں بوڑھے رہیں گے کوئی؟ بوڑھے لوگ بھی جوان ہو جائیں گے. جو جوانی مر گیا وہ تو جوان ہی ہوگا، لیکن بوڑھا بھی جوان 30 سے 33 کی عمر میں سب ہو جائیں گے. تو رسول نے کہا کہ بوڑھے نہیں، سب جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. لیکن وہ بوڑھی کیا سمجھ رہی تھی بیچاری کہ جاؤں گی نہیں میں. اس کا سوال یہ تھا کیا بوڑھے جائیں گے؟ اس نے کہا نہیں جانے والے. صحیح بات ہے، بوڑھے نہیں، جوان ہو کر جائیں گے سب. ٹھیک، ایسی عمر میں جو سب سے خوی اور اس کی تقویت کی اور سمجھ کی عمر ہوتی 30 سے 33 سال کی عمر میں. ٹھیک، تو یہ مذاق درست ہے. ٹھیک ہے، تو شریعت مذاق کی اجازت دیتی ہے، حدود میں ہو. ٹھیک، تو بہرحال یہ مختصر سا اس چیز کا جواب تھا.